اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن۔ امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ الحمدللہ۔ تو ہم نے صفات اللازمہ غیر متضادہ کو سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے آؤٹ آف 8 رولز الحمدللہ 6 کو کمپلیٹ کر لیا ہے، رائٹ نا، اونلی 2 از ریمیننگ۔ اور وہ 2 کون سے ہیں؟ ایک ہے الاستطالہ، یہ ہمیں آلریڈی پتہ ہے، ہم نے مخرج آف لیٹر ضاد کو سیکھتے وقت سیکھا تھا، لیکن یہاں پر آپ اس کی ٹرمینالوجی بس جان رہی ہیں۔ اور نیکسٹ ہے غنہ، یہ بھی ہم نے سیکھا ہے اپنے بیسکس میں۔ سو ٹوڈیز لیسن از گوئنگ ٹو بی ویری ایزی انشاءاللہ، اینڈ اس میں زیادہ پریکٹس کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے آج کوئی سوراس نہیں ہے، صرف اور صرف ورڈز کے تھرو ہم اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے فائن، الحمدللہ۔ تو فرسٹ ہے، ون سیکنڈ، الاستطالہ، فائن انشاءاللہ، ون سیکنڈ، ویئر از اٹ؟ اوکے، الاستطالہ اپنی بک میں ہیڈنگ لگائیں، بہت آسان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر لغوی معنی دیکھا جائے، لنگوسٹیکل میننگ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگے ایکسٹینڈ کرنا، یعنی لمبا کرنا۔ فائن، لمبا کرنے کو کہتے ہیں، ایکسٹینشن کو کہتے ہیں الاستطالہ۔ فائن، اس میں کیا ہوتا ہے؟ لیٹر ضاد کو جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کے مخرج سے، دیٹ از حافۃ اللسان، تو ہم اپنی زبان کی جو سائیڈز ہیں اس کو اوپر کے داڑوں کی جڑوں پر یا مسوڑوں پر لگاتے ہیں، رائٹ۔ اور ساتھ ساتھ ہم استعالہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اطباق بھی کرتے ہیں، یعنی زبان کا آخری حصہ بھی اوپر کی طرف اٹھتا ہے، درمیانی حصہ بھی اٹھ جاتا ہے، سائیڈز آف دی ٹنگز بھی اوپر کی طرف لگ جاتی ہیں۔ اب بچا کون سا ہے؟ صرف ٹپ آف دا ٹنگ بچا ہے، رائٹ۔ اس کو ہم لگانا نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی جو سارا پورشن آف دا ٹنگ جب اوپر لگ جاتا ہے، جب اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے، تو ہمارے منہ کے اندر اتنی نیرونیس ہو جاتی ہے کہ آٹومیٹیکلی ایک فورس پروڈیوس ہوتا ہے پیچھے سے، پریشر، اوکے۔ کیونکہ زبان جب اٹھ رہی ہے، کوئی چیز کو آپ پیچھے سے کچھ پش کریں، استعالہ جو ہوتا ہے وہ اوپر ہم زبان کو اٹھاتے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز لیں، اس کو پیچھے سے پش کریں تو آبویسلی آگے ہی جائے گی، رائٹ۔ تو اسی طرح جب ہم استعالہ بھی کر رہے ہیں، اطباق بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں حافۃ اللسان کو اوپر کی جڑوں پر لگا بھی رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کرنے میں ہمارا جو پچھلا حصہ ہے زبان کا، اس پر پریشر پڑتا ہے، تو وہ زبان کے آگے حصے کو بھی سامنے دھکیل دیتا ہے، پش کر دیتا ہے۔ وہ پش کرنے کی وجہ سے جو سامنے کا ٹپ ہے، جو دال کا مخرج ہے، لام کا یہ جو مخرج ہوتا ہے لیٹر دال کا، وہ حصہ جو ہے اوپر کے مسوڑوں پر، جو دال کی مخرج کا گم لائن ہے نا اوپر، ثنایا علیہ کی گم لائنز، وہاں پہ زبان کی نوک لگ جاتی ہے۔ فائن، اس لگنے کو پیچھے سے پریشر پروڈیوس ہو کر سامنے سے ایکسٹینشن جو ہو رہا ہے زبان کا، زبان کھینچے چلی جا رہی ہے آگے، اس کو استطالہ کہتے ہیں۔ اوکے، یہ دیکھیں کتنی باریک جو ہے انفارمیشن ہے لیٹر ضاد کی، یہ اس لیے الگ سے ہمیں سیکھنا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ دال کی طرح ضاد کو نہ پڑھا جائے، کیونکہ دال کو کیا کرتے ہیں ہم، وی پرپسلی اپنی زبان کی نوک کو اوپر لگا کر پڑھتے ہیں، د دی دو، لیکن یہاں پرپسلی نہیں لگا رہی ہے، آٹومیٹیکلی ڈیو ٹو دا پریشر کریٹڈ ان آور ماؤتھ، ہمیں جو ہے برائے نام اس کو لگانا ہے، دیٹ از جسٹ فار دا نیم سیک وہ لگتا ہے، اس پر کوئی پریشر نہیں پڑے گا۔ اگر آپ نے ضاد کو پروناؤنس کرتے وقت دال کی طرح سامنے والے پورشن پر اگر آپ نے اس پر پریشر دیا تو it will completely sound like دال and you'll not be able to do استعالہ and اطباق، اوکے۔ دال کا جو مخرج ہے وہاں پر اگر آپ نے پریشر ڈالا نا تو it will be difficult for you to do استعالہ and اطباق، so it is compulsory کہ ہم استطالہ کر کے ہی ضاد کو پڑھیں۔ فائن، بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ ہم اس جو سلائیڈ ہے یہاں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ مخرج ہم نے آلریڈی بیسک میں سیکھا ہے، رائٹ۔ فائن، اس سے ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ فرسٹ ہم یہ 2 پکچرز کو کنسیڈر کریں گے، یہاں دیکھیں،
یہ جو میں اب ہائی لائٹ کر رہی ہوں جو گرین میں آلریڈی ہائی لائٹڈ ہے، دس از دی مخرج آف لیٹر ضاد، رائٹ. کہاں لگتا ہے؟ یہاں، یہ جو اوپر کے داڑ ہیں ان کے جڑوں پر لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ضاد کے دو مین جو ہے پراپرٹیز سیکھے ہیں جو زبان سے ریلیٹڈ ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے استعالہ، یہ پورشن بھی اوپر اٹھتا ہے. اس کے بعد ہے اطباق، زبان کا درمیانی حصہ بھی اٹھ جاتا ہے، رائٹ. یہ پورشن بھی اٹھتا ہے اور یہ والا استعالہ بھی ہوتا ہے. تو ہمارا جو منہ ہے، منہ کا جو ایریا ہے وہاں پریشر کریٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم اوپر یہ بھی اٹھا رہے ہیں سائڈس، ساتھ میں ہم استعالہ بھی کر رہے ہیں، اطباق بھی کر رہے ہیں. اب رہ گیا یہ جو ٹپ ہے وہ آٹومیٹیکلی، اگر اس طرح ہے زبان تو آٹومیٹیکلی تھوڑا آگے کھینچی چلی جاتی ہے، اور وہ اوپر کا یہ جو یلو ہائی لائٹڈ ایریا ہے یعنی جو گم لائن ہوتا ہے دال کا، جو دال پروناؤنس کرنے کے لیے ہم ثنائے علیہ کی جو گم لائن یوز کرتے ہیں، گمس یعنی مسوڑوں کو یوز کرتے ہیں، وہاں پر لگ جاتا ہے. سو یہ صفات سیکھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں جو پریشر آپ کو لگانا ہے ضاد کو پروناؤنس کرنے میں، دیٹ از حافۃ اللسان. اوکے، جو حافۃ اللسان ہے وہیں پر. اوکے، یہ جو گرین ہائی لائٹڈ ایریا ہے یہیں پر آپ کو پریشر لگانا ہے. اگر آپ نے یلو ہائی لائٹڈ ایریا پر پریشر لگائیں تو وہ دال کی طرح ساؤنڈ کرے گا. میں دونوں طریقے سے پڑھ کر دکھاؤں گی. دال کی طرح ہیوی کرنے کی کوشش کروں گی اور ضاد کو اس کے صحیح مخرج سے پڑھوں گی. آپ خود دیکھیں کہ ڈفرینس کیا ہے. اوکے، فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ میں دال کے مخرج سے یعنی اس پورشن پر جو ہے تھوڑا سا پریشر دیتے ہوئے ہیوینس بھی کر کے دکھاؤں گی. دیکھیں وہ ضاد کی طرح بالکل نہیں لگے گا. وہ کس طرح ساؤنڈ کرے گا؟ دو، دی. اور جو سسٹرز کو ضاد میں کسرہ کے دوران استعالہ کرنے میں یعنی ہیوینس دینے میں جو مشکل ہو رہی ہے نا، وہ اسی وجہ سے کیونکہ ان کا پریشر سارا جو ہے زبان کی نوک پر ہوتا ہے جو صرف برائے نام لگتی ہے. اٹ از جسٹ اٹ ٹچز دیر فار نیم سیک، کیونکہ اس کو اب ٹچ ہونا ہے استطالہ کی پراپرٹی کی وجہ سے یعنی پریشر کی وجہ سے وہ بس ٹچ ہوتا ہے، وہاں اس کا کام نہیں ہوتا. فائن، ساری چیزیں زبان کی اٹھ گئیں اوپر، ہر ایک حصہ، رائٹ. تو یہ بھی بس لگتا ہے. پریشر آپ نے ڈالا تو وہ ساؤنڈ کرے گا دو، دی، دو. دیکھیں ہم ہیوی نہیں کر پائیں گے. دو، دو، دو. کچھ بھی کریں وہ دال کی طرح ہی ساؤنڈ کرے. دو، دو. دیکھیں یہ دو لگ رہا ہے یا دو، دو، دو یہ نہیں لگ رہا. there is a difference in دو، 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 رائٹ. سائڈز اینڈ میڈل، جو سائڈز ہیں اس کا اور ٹپ آف دا ٹنگ پہ جو پریشر ہو رہا ہے اس کو پہچانیں گی تو آپ کا ضاد کا مخرج ٹھیک ہو جائے گا. یہ صفات جو آخری ہم نے ضاد کی سیکھی ہے استعالہ اطباق سے تو آپ کو اور بہتر سمجھ آ گیا، لیکن جب تک آپ استطالہ کو نہیں سمجھ پائیں گی اور دال کے مخرج پر پریشر نہیں ڈالنا ہے، اس کو آپ پریکٹس نہیں کریں گی، you will not be able to pronounce letter ضاد clearly. فائن، بہت ہی سمپل صفات ہے، اتنی ہی ہے اس کی ایکسپلینیشن، بہت ہی آسان ہے الحمدللہ. بس یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کا پریشر ٹپ آف دا ٹنگ پر نہ ہو، دیٹس اٹ. اوکے، لیکن پھر بھی کویشچن تو ہوتا ہے کہ ٹپ آف دا ٹنگ پر پریشر نہ ہونی چاہیے لیکن پھر بھی وہاں زبان لگ کیوں رہی ہے، رائٹ. یہ ہم نے آلریڈی بیسک میں سیکھا تھا کہ وہاں بس لگتی ہے لیکن پریشر سارا سائڈس پر ہونا ہے. بٹ وہ کویشچن کا آنسر بھی آپ کو یہاں مل رہا ہے کیونکہ ہم لگا نہیں رہے، وہ آٹومیٹیکلی جو پریشر کریٹ ہو رہا ہے ہمارے منہ کے اندر استعالہ اطباق اور حافۃ اللسان کو اوپر لگاتے وقت اس کی وجہ سے استطالہ ہو رہا ہے یعنی زبان کی نوک آٹومیٹیکلی سامنے آ کر اوپر کے دانتوں پر لگ جاتی ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے بیکاز اٹ از ہیپننگ بائی اٹ سیلف، رائٹ. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس وہاں پریشر نہیں ڈالنا ہے. پریشر ڈالیں گے تو کیا ساؤنڈ کرے گا؟ دو، دی، دو، دو، دو. دس از رانگ، دس از ناٹ دو، دس از دو، 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 دی، دو. دیکھیں دو، دی، دو، دو، دی، دو. دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس، رائٹ. بیکاز ہم حافظ اللسان کا جب استعمال کرتے ہیں تو کمپلیٹ ڈفرینٹ ساؤنڈ کرتا ہے، لیکن ہم اگر طرف اللسان کا ٹپ یوز کریں تو بہت ہی ڈفرینٹ ساؤنڈ کرتا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو بی شیور کہ ہم ٹپ پر پریشر نہ ڈالیں ایون دو استطالہ ہو رہا ہے، ایون دو ہماری زبان ایکسٹینڈ ہو کر اوپر کی نوک جو ہے زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں پہ لگ رہی ہے. We should not do any pressure on that. This is called as استطالہ.
فائن الحمدللہ. اس کو میں اور ایک چیز اس میں دھیان یہ رکھنی ہوگی کہ جب یہ ساکن پر ہو تو آواز اس کو ایک دم سے نہ روک دیں، کیونکہ الرخاوہ کا لیٹر بھی ہے. رخاوہ میں کیا ہوتا ہے، آواز جاری رہتی ہے، شدہ کی طرح سٹاپ نہیں ہو جاتی، تو اس کو ہم اب اس طرح سٹاپ نہیں کر دیں گے، بلکہ اب والارض والارض. اوکے، تھوڑی سی کنٹینیو کریں، تھوڑا مشکل لگے گا آپ کو سٹارٹنگ میں آپ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو والارض پڑھ دیں یا قلقلہ کر دیں. سٹارٹنگ میں تھوڑا مشکل ہوگا، بس ساکن کے دوران تھوڑا سا خیال رکھیں کہ اس پہ قلقلہ نہ کر دیں. فائن انشاءاللہ. سو دس از آل اباؤٹ استطالہ، جو بہت ہی آسان ہے الحمدللہ. اگر آپ کے اس میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھیں. اس کے بعد بس ہم یہ 3 لیٹرز کو پریکٹس کریں گے، یعنی ضاد کو فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ. صرف ایک لیٹر کے لیے I thought it is not better to take a complete سورہ، جہاں پر صرف شاید 1 یا 2 بار ہی ضاد آئے گا. اوکے فائن. اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہیں اس میں تو پوچھیں، پھر ہم پریکٹس کریں گے ان 3 لیٹرز کی. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سسٹر. So in this one, in the letter dod, the whole tongue is elevated. That's what you are saying. Yeah, the whole yeah, tongue from whole back to tongue. front. Yeah, from back to front, everything is elevated. Actually, we are purposely elevating the back part of the tongue, the middle part of the tongue, but the tip of the tongue Yes. is happening by itself due to the pressure created by our mouth. Okay. Okay. So can I pronounce just one second? Okay. Da, di, do, do, di, do. Okay, your dad with fatha and dhamma was clear. With the kasra, it was with. Do, di, do. Okay, bui. Bui. Yeah, Bui. mashallah, it is perfect. Alhamdulillah. Okay, Jazakallah. Okay, any other doubts? السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سسٹر. باجی جو ہم نے سیکھا تھا صفت لازمہ متضادہ کے ساتھ، جہاں پہ الاستعال اور الاستفعال تھا، تو یہ والا بھی، یہ جو آج ہم سیکھ رہے ہیں یہ بھی استفعال نہیں ہے، یہ استطالہ ہے. استطالہ وہ جی، وہ الاستعالہ تھا، یہ الاستطالہ. ہاں باجی. اوکے جی شکریہ. جی انشاءاللہ. السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. استاذہ، یہ جو ہماری زبان، جو پیچھے کی زبان ہوتی ہے نا، جو اس کا کنارہ ہوتا ہے، جو آپ نے اوپر کے دانت یا نیچے کے دانت، استاذہ جو یہ گرین پارٹ ہے، اوپر کے دانت ہیں سسٹر، اوپر کے دانت پر ہی لگ سکتا ہے نا ضاد. اوپر کے دانت جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے جڑ پہ لگنا چاہیے استاذہ. جی، داڑھوں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں، اندر کی جو جڑ ہوتے ہیں وہاں پر، جہاں پر دانت بیٹھتے ہیں نا، روٹس فٹ ہوتے ہیں، وہ گمز جو ہوتے ہیں وہاں پر. جی یا کی خیر. اینی ادر ڈاؤٹس؟ نہیں ہے تو ایک بار ہم اس کو پڑھیں گے. ہم پہلے دال کی طرح اس کو ہیوی کریں گے، اوکے، تاکہ آپ نہ پڑھیں، میں صرف پڑھ کر دکھاؤں گی دوبارہ سے، ورنہ آپ کو ایسے ہی پڑھنے کی عادت ہو جائے گی. دیکھیں پہلے دال کی طرح کس طرح ساؤنڈ کرے گا. دو دی بو، دو دی بی. ہم جتنا بھی ہیوی کرنا چاہیں وہ ہیوی ہو نہیں پائے گا، اس لیے آپ کا جو استعالہ اور اطباق ہے وہ دال کے ساتھ ہو نہیں پاتا. سو انشاءاللہ ہم اس کو اب کریکٹ مخرج سے ٹرائی کریں گے. ضاد کو فرام حافۃ اللسان، یو کین یوز اینی پارٹ آف یور ٹنگ، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ایون دو ہم ایک ہی پارٹ آف دا ٹنگ یوز کریں تب بھی ایسا ہی جو ہوتا ہے کہ ہم استعالہ بھی کرنا ہوتا ہے، اطباق بھی، اور ون پارٹ آف ٹنگ سائڈ جو ہوتا ہے وہ بھی اوپر لگاتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی زبان کی نوک بھی آگے سے لگ جاتی ہے، بٹ وہاں پر پریشر نہ ڈالیں انشاءاللہ. اوکے فائن. ہم فتحہ کے ساتھ 3 to 4 ٹائمز پڑھیں گے. ریپیٹ کریں. ضو 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 ضو. اوکے، اب ہم کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. بی بی بی. اوکے، واو کی آواز دوی نہ لائیں. بی بی بی. اوکے، اب ضمہ کے ساتھ بھی ہیوی رکھنا ہے، اس کی بھی کوشش کریں. بو
بو بو بو اوکے ماشاء اللہ، بارکم اللہ فیکم، الحمدللہ. بس اتنا ہی ہے. استطالہ جو بہت آسان ہے. اس کے اندر اور ایک چیز یہ ہے کہ زو کی طرح اس طرح تو بالکل نہ پڑھیں، یہ تو کمپلیٹ ڈفرینٹ مخرج بن جائے گا اور جو لیٹر ہے وہ کمپلیٹ چینج ہو جائے گا. یہ زو نہیں ہے، فائن. زو یا زو اس طرح بالکل نہ پڑھیں. یہ سائڈز آف دا ٹنگ سے ہی ہم پڑھیں گے، جس کو استطالہ کہتے ہیں. سوری، سائڈ آف دا ٹنگ کو حافۃ اللسان کہتے ہیں، جس کو ہم اوپر جڑوں پر لگانا ہے. یہ ایکسٹینشن جو ہو رہا ہے، آگے ہماری زبان بڑھ رہی ہے پریشر کی وجہ سے، اور ٹپ آف دا ٹنگ اوپر لگ رہی ہے ثنایا اولیاء کے مسوڑوں پر، اس کو ہم استطالہ کہتے ہیں. فائن. الحمدللہ یو آلریڈی نو دس، ہم نے اس کو آلریڈی بیسکس میں سیکھا ہے. ناؤ یو جسٹ اس کی الگ سے آپ کو ٹرمینالوجی سمجھ آئی ہے، الحمدللہ. تو اب ہم آخری جو رہ گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں، صفات اللازمہ غیر متضادہ، دیٹ از غنہ، جو بہت آسان ہے. فائن. یہ نون اور میم کی صفات ہے. نیزلائزیشن کو یا ناک میں آواز کے رکنے کو، ٹھہرنے کو ہم غنہ کہتے ہیں. یہ بہت ہی آسان ہے، ہم نے اس کو بہت جگہ سیکھا ہے. نون اور میم مشدد میں، نون ساکن تنوین کے رولنگز میں، میم ساکن کے رولنگز میں بھی. رائٹ. الحمدللہ. تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ان کی اسٹرینتھ ڈفرینٹ کیا ہے. اوکے، ان کی ڈفرینٹ اسٹرینتھ کیا ہے. اسٹرینتھ جو ہے اس میں مقدار پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنا لمبا تک ہم اس کو غنہ کر رہے ہیں، کتنا زیادہ ہولڈ کر رہے ہیں، اور اس کی جو مضبوطی ہوتی ہے اس پر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فائن. تو انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں کہ غنہ کیا ہے، اس کی جو ہے ڈفرینٹ لیولز کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ. غنہ کا مطلب کیا ہے؟ ناک میں آواز کا ٹھہرنا، اس کو غنہ کہتے ہیں. جو الخیشوم مخرج ہوتا ہے، دیٹ از ناک کا بانسا یا نیزل کیویٹی، وہاں سے ادا ہوتا ہے. رائٹ. اس میں ہوتا کیا ہے، اس صفت والے حروف جو نون اور میم ہیں، ان کی آواز بغیر کسی ارادے کے ناک میں چلی جاتی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ میم پڑھ رہی ہوتی ہیں، آٹومیٹیکلی وہ ناک میں اس کی آواز بغیر کوئی ارادے کے چلی جاتی ہے. اگر آپ نے نیزل کیویٹی، اپنی نوسٹرلز کو بند کر کے دیکھا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یا ہماری نون اور میم کو پروناؤنس کرتے وقت نارملی بھی اس کو صرف تشدید کے ساتھ نہیں، جیسے نون، اب ناک بند کر کے پڑھیں نون، یہ ادا نہیں ہوگا. یہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم پرپسلی اپنے ناک کو بند کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل میں ایون جسٹ نون اور میم وداؤٹ اینی تشدید اور ساکن آن اٹ، ایسے پڑھنے میں بھی اس کے اندر نیزل کیویٹی کی آواز، یعنی نیزل کیویٹی میں آواز جا رہی ہے، جس کو ہم غنہ کہتے ہیں. فائن. اور اس کی صرف اور صرف عربی میں 2 حروف ہیں. وہ کون سا ہے؟ ایک ہے نون اور ایک ہے میم. الحمدللہ. اور یہ ان کی اصل ہے، ہم ان کو نکال نہیں سکتے. اوکے، نیزل کیویٹی کے اندر جو آواز جاری ہے، جو غنہ ہو رہا ہے، یہ ان کی اصل ہے. اگر ہم نے اس کو نکال دیا تو وہ لیٹرز کمپلیٹلی چینج ہو جائیں گے، وہ ادا ٹھیک سے نہیں ہو پائیں گے. اوکے، اب ہم ان کے درجات دیکھتے ہیں. یہ جو ہے آلریڈی جو ہم نے بیسکس میں رول سیکھے ہیں نا، نون میم مشدد اور نون ساکن تنوین کے رولنگز میں ادغام، اظہار، اقلاب، اخفاء. میم ساکن کے رولنگ میں اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی. یہ ساری چیزوں کو ہم دوبارہ سیکھ رہے ہیں، بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے رولنگز میں کون سا والا غنہ ہو رہا ہے. دیٹس اٹ. اوکے فائن. غنہ کے جو 4 مین درجات ہیں، مراتب الغنہ، دیٹ از مرتبے ہیں یعنی لیولز ہیں، وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے اکمل. اکمل کہتے ہیں جو بہت ہی مکمل ہو، کمپلیٹ غنہ. اوکے، کمپلیٹ غنہ، مکمل غنہ، جو سب سے زیادہ مکمل ہو، اس کو اکمل کہتے ہیں. فائن. اور کامل کیا ہے؟ کامل بھی دیکھیں اکمل کی طرح ہی ہے، بس تھوڑا سا لیٹرز ادھر ادھر ہو رہے ہیں اس میں، کامل اور اکمل میں. کامل کیا ہے کہ یہ بھی کمپلیٹ ہی ہے لیکن اکمل جتنا نہیں. فائن. اکمل فل کمپلیٹ ہوتا ہے، موسٹ کمپلیٹ، لیکن کامل میں کمپلیشن رہتا ہے بٹ ناٹ ایز کمپلیٹ ایز دس اکمل. فائن. ناقص کے اندر یو کین سے غیر مکمل. مکمل ہے لیکن کمپلیٹ مکمل نہیں، اس وجہ سے اس کو ناقص کہتے ہیں. فائن. ناقص یعنی غیر مکمل، اس میں کمپلیٹ نہیں ہوتا. انقص یعنی بہت ہی زیادہ
مکمل نہیں ہے اس میں، یعنی ویری لیس، لیسر دین دس انکمپلیٹ، موسٹ انکمپلیٹ. اوکے، اس میں جو ہے صرف تھوڑا سا شیئر کرتا ہے غنہ، کمپلیٹ وہاں پر نیزل کیویٹی میں آواز کمپلیٹ نہیں جاتی. فائن، اس کو بس یاد رکھیں، آسان ہے، اکمل، کامل، ناقص، انقص. فائن، ویری ایزی ہیں، انشاءاللہ اس کی ٹرمینالوجیز بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے آگے آگے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ایگزامپلس کیا ہیں، اپنے بک میں ضرور لکھیں. فرسٹ لگائیں ہیڈنگ اکمل، جہاں پر موسٹ کمپلیٹ جو ہے غنہ ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ پہلا ہے نون اور میم مشدد. اوکے، اپنے بک میں لکھتے جائیں، جیسے میں بتاتی جا رہی ہوں آپ اس کو لکھتے جائیں. فائن، اکمل یعنی موسٹ کمپلیٹ غنہ جو 2 حرکہ کے لیے ہم کرتے ہیں اور ناک کے اندر ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، نیزل کیویٹی کے اندر اس کی آواز کو کمپلیٹلی ہولڈ کر کے رکھتے ہیں 2 حرکت کے لیے. اوکے، تھوڑا بھی ہم بانٹتے نہیں، اس کو شیئر نہیں کرتے، کمپلیٹ وہاں پر ہولڈ کر کے رکھتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ نون اور میم مشدد. ادغام مع الغنہ، نون ساکن اور تنوین کا جو ادغام مع الغنہ ہے، لیکن اس میں بھی یرملون کے اندر جو ادغام مع الغنہ ہے وہ 4 لیٹرز کے ہیں نا، نون، میم، واو اور یا. لیکن جو موسٹ کمپلیٹ غنہ ہوتا ہے وہ صرف نون اور میم میں ہوتا ہے، واو اور یا میں نہیں. تو اکمل کے اندر صرف نون اور میم کا ادغام مع الغنہ لکھیں. فائن، نیکسٹ کون سا ہے؟ ادغام شفوی، میم ساکن جب میم ساکن میم سے ملتا ہے تو آبویسلی وہاں پر بھی ہم کمپلیٹ 2 حرکہ کے لیے ناک میں ہولڈ کر کے رکھتے ہیں. لاسٹ کون سا ہے؟ جب لام الشمسیہ کے بعد نون آتا ہے تو آبویسلی وہاں لام الشمسیہ کے بعد جب نون آتا ہے تو نون پر تشدید آ جاتی ہے، رائٹ؟ تو ہم اس کو نون کو غنہ کے ساتھ 2 حرکہ لمبا کمپلیٹ غنہ کر کے پڑھتے ہیں. اگر آپ نے لاسٹ والا لکھا بھی نہیں تو نو پرابلم، کیونکہ ویسے بھی نون پر وہاں تشدید ہوتی ہے، تو ہمیں یہ زیادہ اگر آپ کو ڈیفیکلٹ لگے گا ادغام آف لام الشمسیہ اینڈ نون تو نہ لکھیں. اگر آپ کو ایزی لگ رہا ہے تو لکھیں، انشاءاللہ ہم ایگزامپلس کے تھرو دیکھیں گے. فائن، کون سا ہے؟ نون اور میم مشدد. نون اور میم کا جو ادغام ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کے ساتھ وہ والا، اور ادغام شفوی میم اور میم جب ملتے ہیں، اور ادغام جو لام الشمسیہ کا نون کے ساتھ ہوتا ہے. فائن، اب دیکھتے ہیں کہ کامل کون سا ہے. کامل یعنی کمپلیٹ ہے یہ بھی، لیکن اکمل جتنا نہیں. وہ کون سا ہے؟ اخفاء الحقیقی اور الشفوی. حقیقی اخفاء نون ساکن اور تنوین کے اخفاء کو کہتے ہیں. نون ساکن تنوین کے بعد جو اخفاء کے لیٹرز آ جاتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن کی آواز کو ناک میں 2 حرکہ لمبا غنہ کر کے چھپاتے ہیں. یہاں حرکت دونوں کی سیم ہے، اکمل کی اور کامل کی حرکات تو سیم ہے، لیکن جو اسٹرینتھ ہے وہ اکمل کی اور کامل کی ڈیفرنٹ ہے. آپ خود ہی دیکھیں، جب ہم نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء کے لیٹرز ادا کرتے ہیں تو ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آواز ناک میں چھپے، ناک میں آواز کا چھپ کر غنہ ہونا اور ناک میں آواز کو ہولڈ کر کے غنہ کرنے میں مضبوطی زیادہ آتی ہے، رائٹ؟ الحمدللہ. اخفاء شفوی میں بھی یہی ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد جب لیٹر با کو ادا کر رہے ہوتے ہیں اپنے لپس کو ٹائٹلی کلوز نہیں کرتے، تھوڑا سا ہلکے سے کرتے ہیں تاکہ کمپلیٹ غنہ ادغام الشفوی کی طرح نہ لگے، رائٹ؟ ہم اس پر تھوڑا سا ہلکا غنہ کرتے ہیں، لیکن اس کی مقدار 2 حرکہ ہی ہوتی ہے، اسٹرینتھ تھوڑی کم ہوتی ہے، دیٹس اٹ. اور ادغام الناقص، جو ادغام الناقص ہے، دیکھیں غنہ اور ناقص نہیں، ڈونٹ کنفیوز اٹ. ادغام الناقص کون سا ہے؟ نون ساکن کے بعد جب نیکسٹ لیٹرز نون ساکن تنوین کے بعد یا اور واو آ جائیں، یہاں پر ادغام انکمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کے ساتھ ہم نیکسٹ لیٹر واو اور یا کو پڑھتے ہیں. ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. فی الحال آپ بس لکھ کر رکھیں، اخفاء حقیقی، اخفاء شفوی اور ادغام. نون ساکن کے بعد نون اور میم کا تو ہم نے اکمل میں دیکھا. اب جو 2 لیٹرز رہ گئے ہیں واو اور یا، وہ ادغام وہ غنہ الکامل میں ہوگا. فائن. اب نیکسٹ ہے ناقص. ناقص یعنی انکمپلیٹ. یہ غنہ کون سا ہے؟ اظہار آف نون ساکن اینڈ تنوین اینڈ اظہار آف میم ساکن. نون ساکن اور تنوین کے بعد
حروف الحلقی آ جائیں تو ہم نون ساکن کو صرف ظاہر کرتے ہیں اور زیادہ غنہ نہیں کرتے۔ بیزکس میں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم غنہ کرتے ہی نہیں، کیونکہ غنہ کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک میں آواز کا ٹھہرانا، اور ہم وہاں ٹھہراتے نہیں، پھر بھی آواز چلی جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ادغام الناقص ہے، جہاں پر نون ساکن کے بعد حروف الحلقی آ جائیں یا میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی لیٹرز آ جائیں تو ہم غنہ نہیں کرتے، یعنی اپنے ناک میں آواز کو ہول کر کے نہیں لگتے، پھر بھی آواز چلی جاتی ہے تھوڑی سی غنہ کی، تو وہ انشاءاللہ ناقص کے کیٹیگری میں چلی جائے گی۔ فائن۔ لاسٹ کیا ہے؟ انقص، موسٹ انکمپلیٹ۔ اس کے اندر کمپلیشن بالکل نہیں ہے، غنہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہے، بس اس لیے کیونکہ نون اور میم میں غنہ کی لیٹرز ہیں، اس وجہ سے وہ بس ہو جاتا ہے غنہ، آٹومیٹیکلی آواز چلی جاتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، میم اور نون پڑھنے کے لیے اپنی ناک کو بند کریں، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی آواز جو ہے کوئی چیز ہے آپ کو روک رہی ہے اس آواز کو مکمل کرنے کے لیے، رائٹ؟ دیٹ از یور نیزل کیویٹی۔ تو بغیر کوئی ارادے کے آپ کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے، وہ میم اور نون متحرک ہے، جیسے ما میمو نا نینو، فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ۔ فائن، الحمدللہ۔ اب ہم اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے فائن۔ اکمل کے اندر جو ایگزامپل دیکھا تھا، پہلا دیکھیں، نون ساکن کے بعد جب نون آتا ہے، نون ساکن کے بعد اس میں سارے جو بھی یہاں پر ہے نا آپ کو سیم لگیں گے، اس کی جو غنہ کی مقدار ہے وہ کمپلیٹ سیم لگے گی، تھوڑی بھی ڈیفرنٹ نہیں۔ دیکھیں اب یہاں فرسٹ جو ہے نون ساکن کے بعد نون، اس میں ادغام بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو نون ہے نا پہلا والا یہ کینسل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نیکسٹ نون میں کمپلیٹلی مرج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیکنڈ نون پر تشدید ہے، اور ہم پڑھتے ہیں من ناصرین، من ناصرین۔ دیکھیں ہم کمپلیٹ ٹو حرکہ کے لیے اس کو ہولڈ کر رہے ہیں، یہ غنہ اکمل ہے۔ سیم تھنگ ویسے ہی نون ساکن کے بعد جب میم آتا ہے تو یہاں پر بھی ادغام کامل ہوتا ہے اور غنہ اکمل ہوتا ہے، نون ساکن کینسل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن میم میں کمپلیٹ مرج ہو جاتا ہے، اس طرح کہ ہم میم کو دو حرکہ غنہ کر کے، نون کی صفات بھی غنے کی ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، تو ٹو حرکہ کمپلیٹ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے اب ہم اس کو عن من نہیں پڑھیں گے بلکہ عن من، عن من۔ فائن۔ تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ وی آر ڈوئنگ اکمل غنہ، ٹو حرکہ کے لیے کمپلیٹلی ہولڈ کر کے ناک میں آواز کو رکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو ادغام کے جو ٹو لیٹرز ہیں اس کے غنہ کا سمجھ آ گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں میم اور نون مشدد، جو بغیر کوئی ادغام کے بس ایسے ہی اس پہ تشدید ہو تو بھی ہم اس پر ٹو حرکہ ہی غنہ کرتے ہیں، جو اکمل ہے۔ انک، انک۔ فائن۔ عما، عما۔ فائن۔ دیکھیں ہم دونوں جگہ دو دو حرکہ ناک میں آواز کو ہولڈ کر رہے ہیں، یہ اکمل غنہ ہے۔ اب میم ساکن کے بعد میم، ادغام الشفوی، یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہ میم ساکن والا نیکسٹ میم میں کمپلیٹ مرج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دو حرکہ غنہ کریں گے۔ فَهُم من، فَهُم من۔ اوکے، اب یہاں جو لاسٹ ہم نے دیکھا تھا وہ کیا ہے کہ لام شمسیہ کے بعد نون آ جائے تو یہ لام نیکسٹ والے نون میں کمپلیٹ مرج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نون کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں لام شمسیہ بھی ہے اور نون بھی ہے، اس وجہ سے نون کو ہم تشدید کے ساتھ ٹو کان غنہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ النور، النور۔ فائن، الحمدللہ۔ دس از دی اکمل غنہ، اور یہ آپ سب آلریڈی بیسک تجوید میں بہت بار سیکھ چکی ہیں، پریکٹس بھی کر چکی ہیں، اور یہ سارے رولنگز کے نیمز بھی آپ کو بتائیں، رائٹ؟ ادغام مع الغنہ آف نون ساکن اور تنوین وتھ نون اینڈ میم، صرف نون اور میم کے ساتھ، یا اور واو نہیں آتے۔ میم اینڈ نون مشدد۔ فائن۔ ادغام الشفوی، میم کے بعد جب میم آتا ہے، لام شمسیہ کے بعد جب نون آتا ہے۔ فائن۔ یہ سارے ادغام
اکمل ہیں، یہ غنہ الاکمل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو غنہ کامل ہے وہ صرف کچھ ہی ہیں۔ پہلا تو ادغام ہے نون ساکن تنوین کا جس کے اندر واو اور یا آتے ہیں، اوکے۔ دوسرا ہے اخفاء شفوی، اور ایک ہے اقلاب بھی اس میں آتا ہے، اور نیکسٹ ہے اخفاء الحقیقی یعنی نون ساکن تنوین کا اخفاء۔ فائن، اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر جو یہ فرسٹ ورڈ ہے، یہاں اخفاء الحقیقی یعنی نون ساکن تنوین کے بعد اخفاء کے حروف آنے پر جو غنہ ہوتا ہے، یہاں کیا کر رہے ہیں ہم، نون ساکن کا جو مخرج ہے اس پر اپنی زبان کو نہیں لگاتے، رائٹ، ہم اس کو نیچے رکھ کر غنہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو نون کمپلیٹ پرناؤنس نہیں ہوتا جس طرح یہاں اکمل میں ہو رہا تھا، رائٹ۔ وہ کیا ہو رہا ہے، زبان کی نوک کے نیچے رہنے کی وجہ سے وہ انکمپلیٹ پرناؤنس ہو رہا ہے، تو غنہ ایون دو ہم نے کمپلیٹ ٹو حرکہ کیا، نون کی مخرج نیچے رہنے کی وجہ سے، زبان کی نوک تھوڑا سا نیچے رہنے کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ اسٹرینتھ شو نہیں کرتا، جس طرح ان ساؤنڈ کر رہا ہے اتنا یہ ساؤنڈ نہیں کرتا، رائٹ، بیکاز اسٹرینتھ اس میں تھوڑی کم ہو گئی ہے، جیسے انزلنا، اوکے، اٹ از بٹ لوور، اگر آپ نوٹس کر رہی ہیں تو اٹ از ویل اینڈ گڈ، الحمدللہ۔ سیم تھنگ نون ساکن کے بعد لیٹر با آنے پر بھی ہوتی ہے، یعنی اقلاب نون ساکن کو ہم پڑھتے نہیں، میم ساکن کے بعد لیٹر با کو پڑھتے ہیں، میم ساکن کے بعد جب با کو پڑھتے ہیں تو سیم اس کو ہم اخفاء شفوی کی طرح پڑھنا ہوتا ہے، یعنی لپس کمپلیٹلی کلوز نہیں ہو جائیں گے، تھوڑی سی اسپیس رہے گی، یعنی ہم لپس کو ہلکے سے بند کریں گے، اوکے، ہلکے سے بند کریں گے، زیادہ پکڑ کر نہیں رکھیں گے، تو وہ ساؤنڈ کرے گا من بعدی، اوکے۔ نیکسٹ ہے وہی یا اور واو کا ادغام نون ساکن یا تنوین کے ساتھ، من یقول، اوکے، یہاں پر موعدہ، فائن، آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈنگ کہ جو ہم غنہ یہاں کر رہے تھے اکمل میں، وہ اس غنہ سے تھوڑا سا اسٹرینتھ میں کم ہے، ایون دو حرکہ ہو رہا ہے، اسٹرینتھ کم ہے، رائٹ۔ اب لاسٹ ہے اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد جب لیٹر با آتا ہے، لہم بیہی، یہاں پر بھی لپس کو کمپلیٹلی لہم اتنا زیادہ کلوز نہیں کریں گے، فائن، ٹائٹلی پریس نہیں کریں گے، ہلکے سے کریں گے، اسی لیے اس کو اخفاء شفوی کہا جاتا ہے کہ آواز چھپانی ہوتی ہے۔ میم جس طرح اخفاء الحقیقی میں نون پر مخرج لگتا نہیں، یعنی زبان کی نوک اوپر لگتی نہیں، اس طرح ہمیں میم میں صرف ہلکا سا پریس کرنا ہے ہونٹوں کو، لہم بیہی، فائن، دس از کامل غنہ، الحمدللہ۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ناقص ہے، جو صرف نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن کا اظہار ہے، انعمت، اوکے، انعمت، یہاں پر بھی غنہ ہو رہا ہے، کیونکہ بیزکس میں تو کہا جاتا ہے کہ غنہ ہوتا نہیں، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دیئر جہاں پر ہم وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹ سے غنہ کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ غنہ مینس ٹو ہولڈ دی، یعنی نیزل کیوٹی میں آواز کو ہولڈ کر کے رکھنا، فائن، تبھی اسٹوڈنٹس کو جب بیزکس تجوید سیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ آتا ہے کہ there should be no غنہ in اظہار، but here you'll have to know کہ اس میں غنہ تو ہوتا ہے لیکن بہت ہی کم، اگر ہم نے ناک بند کی تو ویسے بھی نون اور میم کریکٹلی پروناؤنس نہیں ہوتے، لیکن اظہار شفوی اور اظہار الحقیقی جو نون ساکن کا ہے اس کے اندر تھوڑا سا غنہ ہوتا ہے جو بہت ہی انکمپلیٹ بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ناقص غنہ کہتے ہیں۔ کس طرح، انعمت ہم فیہا، اس کو ہم ہم یا ان اس طرح تو نہیں کر سکتے، انعمت ہم فیہا، اوکے۔ لاسٹ ہے انقص، یہ انقص ہے، اوکے۔ انقص میں کیا ہوتا ہے کہ میم اور نون متحرک، ما میمو نا نینو، اگر یہی آپ ناک بند کر کے پڑھیں،
دیکھیں اٹ از ناٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو پروناؤنس اٹ. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز آ گئی جو ہمیں لیٹر کو ادا کرنے میں ٹھیک سے دے نہیں رہی, رکاوٹ بن گئی. دیٹ از دا نیزل کیوٹی. اگر ہم نے اس کو بند کر دیا تو پروناؤنس ٹھیک سے نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نیزلائزیشن غنہ اس میں بھی تھوڑا سا ہو رہا ہے جو ہمیں جو ہے کرنا نہیں پڑتا, آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. دیٹ از دا موسٹ انکمپلیٹ غنہ آف نون اینڈ میم متحرک. اوکے, ملک نشرح یعلم. فائن, الحمدللہ. So we have completed about غنہ also. اور ہم نے اس کی پریکٹس آلریڈی بیسک تجوید میں کر لی ہے. یہاں پر میں نے الگ سے سورہ بھی نہیں لیا. I searched lot of surahs to see کہ سارے غنہ کی رولنگز اس میں آ جائیں, لیکن لانگ سوراز میں ہیں, شارٹ سوراز میں نہیں, جو پریکٹس ہم یہاں نہیں کر پاتے. دیٹ از وائی جسٹ انکلوڈیڈ فیو ورڈز جہاں سے میں آپ کو بتا سکوں کہ کس طرح اکمل, کامل, ناقص اور انقص غنہ ہو رہا ہے. فائن, ایگزامپلس کو دوبارہ سے دیکھیں. اکمل کے اندر نون میم مشدد, ادغام مع الغنہ کے اندر نون اور میم کا ادغام جو ہوتا ہے وہ ادغام الشفوی, ادغام آف لام الشمسیہ ود نون. لام الشمسیہ ود نون ہی ہے, میم نہیں ہوتا کیونکہ وہ لام القمریہ ہے میم کے ساتھ. اوکے, نیکسٹ ہے کامل جس میں اخفا حقیقی, اخفا شفوی, اقلاب اور ادغام الناقص یعنی ادغام مع الغنہ کے اور جو 2 لیٹرز رہ گئے ہیں وہ آتے ہیں یا اور واو. نیکسٹ غنہ ناقص کون سا ہے؟ اظہار آف نون ساکن تنوین اور اظہار آف میم ساکن. نیکسٹ لاسٹ ہے انقص, جو نون اور میم متحرک لیٹرز جب وہ متحرک ہوتے ہیں تب جو ہے اس کو ہم شیئر کر کے اپنے نیزل کیوٹی اور ان کے مخرج سے اس کو ادا کرتے ہیں. فائن, الحمدللہ. اٹس آل اباؤٹ غنہ اینڈ پریکٹس کی آئی تھنک ضرورت نہیں ہے بیکاز وی ہیو آلریڈی پریکٹس دس تھنگز ان بیسکس. ٹوڈے یو جسٹ ڈفرینشیٹڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جو بھی رولز ہم نے بیسکس میں نون ساکن تنوین کے, میم ساکن کے سیکھے تھے, آپ نے اب اس کو الگ الگ ڈیوائڈ کیا ہے. دیٹس اٹ, کہ کون سا اکمل ہے, کون سا کامل, کون سا ناقص اور کون سا انقص ہے. الحمدللہ. اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہیں تو انشاءاللہ آپ مجھے واٹس ایپ پر پوچھیں. اوکے فائن, انشاءاللہ گروپ میں آپ پوچھ سکتی ہیں. آج ہم نے صفات اللازمہ کو کمپلیٹ کر لیا ہے, متضادہ اینڈ غیر متضادہ دونوں کو. کل ہم ٹیسٹ تو نہیں رکھیں گے لیکن سمپل سا ایک ریویژن کریں گے آف آل دی صفات اللازمہ اینڈ آلسو صفات اللازمہ کا جو متضادہ اینڈ غیر متضادہ ہے دونوں کا ایک کوئک ریویژن کریں گے اور دیکھیں گے. آپ خود بھی لکھ کر آئیں اپنے بک میں کہ کون سے زیادہ مضبوط ہیں, جو ایکسپلینیشن سے آپ کو سمجھ آیا کہ کون سا زیادہ مضبوط صفات ہیں, کون سے تھوڑے کم صفات ہیں یعنی زیادہ مضبوط نہیں ہے, ویک صفات ہیں. جیسے دیکھیں جہر جو ہے اسٹرانگ ہے اور حمز جو ہے وہ ویک ہے, شدہ اسٹرانگ ہے, رخاوہ ویک ہے. اوکے, اور جو درمیانی ہے وہ توسط ہے. اس طرح آپ لکھ کر آئیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے. میں کل آپ کو سارے جو بھی ہم نے صفات سیکھے ہیں اس کے 3 کیٹیگریز بھی بتاؤں گی کہ کون سے ہائیسٹ ہیں, کون سے میڈیم ہیں اور کون سے سب سے کم ویک ہیں. اوکے انشاءاللہ. So let's end the meeting now. Fine. If you have any doubts, kindly WhatsApp me or you can ask me tomorrow where we'll just do the revision inshallah. Okay. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.